اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی عورتوں کے بارے میں پاک دامنی اختیار کرو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ نیک سلوک کریں گے. امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی عورتوں کے بارے میں پاک دامنی اختیار کرو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ نیک سلوک کریں گے. محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں ایمان والے لوگوں کو، مسلمانوں کو ایک زبردست نسخہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی عورتوں کے بارے میں پاک دامنی اختیار کرو. اس کے بہت سارے مطالب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ دوسروں کی عزت کا ہر اعتبار سے خیال کرنا چاہیے. کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ہمشیرہ ہے، فرمایا جو بھی رشتے ہیں ان رشتوں کا اپنے دل میں احترام رکھے. اور دوسرا عمل جو اللہ نے قرآن کریم میں ایمان والے لوگوں کو بتایا ہے وہ یہ فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو. فرمایا گلی سے گزر رہے ہو، بازار میں ہو، شہر میں ہو، جہاں بھی ہو، تو اپنی فرمایا کہ نگاہوں کو بچا کے رکھو. اگر ہمارے دل میں یہ خیال رہے کہ میں نے کسی کی عزت کی طرف جو ہے نہیں دیکھنا، نہ غلط نیت سے دیکھنا ہے، کسی طرح بھی دیکھنا میرے لیے گوارا نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ارشاد یہی ہے کہ اللہ جل شانہ تمہاری عزت کی بھی حفاظت فرمائیں گے. یہ غیبی نظام ہے، اور اس غیبی نظام کو دل و جان سے ماننا چاہیے کہ اگر میں کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں اور دوسرے رشتوں کا خیال رکھتا ہوں، ہر اعتبار سے خیال کرتا ہوں، تو اللہ جل شانہ میری بھی عزت اور آبرو کا خیال رکھیں گے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج جب سے مخلوط نظام تعلیم آیا ہے اور خلط ملط سسٹم شروع ہوا ہے، فرمایا مسلمان کی نظر میں وہ پاکیزگی نہیں رہی کہ جو مسلمان کی نظر میں ہوا کرتی تھی. فرمایا اس کے جو نقصانات ہیں وہ میرے اور آپ کسی سے بھی مخفی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزتیں بھی محفوظ رہیں تو فرمایا کہ دوسروں کی عزتوں کا خیال رکھیں. اور دوسری بات اس سے ارشاد فرمائی کہ تم اگر اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے تو کل تمہارے بیٹے بھی تمہارے ساتھ نیک سلوک کریں گے. یہ بھی بڑا زبردست فارمولہ ہے کہ انسان کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. آج سب سے بڑا جو ہمیں ہم بھول ہو چکی ہے وہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ادب سکھانا، اپنی اولاد کو نیک بات کہنا اور اپنی اولاد کو اچھی خصلتیں ڈالنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود کسی نہ کسی طریقے سے آ جائیں گی. یہ اس وقت امت میں بڑی بھول ہے اور بڑا سخت اس پر ہم خسارہ اٹھا رہے ہیں. فرمایا جس طرح زمین آدمی کے پاس ہو اور اس میں پانی بھی ہو، بہترین زمین ہو، پھل دینے والی ہو، لیکن اگر آدمی اس میں بیج نہیں ڈالتا تو کبھی بھی گندم کی موسم میں بیج نہ ڈالنے والا کسان وہاں سے گندم نہیں اٹھا سکتا. اس طریقے سے کوئی بھی فصل
بیج نہیں ڈالے گا تو نہیں اٹھا سکے گا۔ فرمایا اولاد تو ہو لیکن اس اولاد کو آپ نے ادب نہیں سکھایا، احترام نہیں سکھایا، طریقہ انسانیت نہیں سکھایا، اور آپ نے یہ سمجھا کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، مثال نظام تعلیم کے حوالے سے اسکول ہیں عصری علوم کے، وہاں کے ٹیچر، وہاں کے استاد، وہاں کا عملہ میری اولاد میں یہ ساری جو ہے تربیت کر دے گا، اور میں یہ خیال است و محال است، یہ ناممکن ہے، کیونکہ سب سے بڑی درسگاہ ماں باپ ہوا کرتے ہیں، ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کہ اپنی اولاد میں اچھے اخلاق کے حوالے سے وہ بیج ڈالیں کہ ہم کل بڑھاپے میں چلے جائیں تو ہمیں ان کا سہارا جو ہے وہ ملے، اور ہماری خدمت میں وہ اپنی سعادت سمجھیں۔ جیسے کل حدیث مبارکہ میں فرمایا تھا کہ اگر تم عمر کی درازی چاہتے ہو اور رزق حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر دو کام کرو کہ تم اپنے والدین کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں۔ بچپن سے ماں باپ کی خدمت میں اولاد کو لگانا چاہیے، ان سے تھوڑا تھوڑا کام لے، ان کو بتائے اور اس کو جو ہے فرمایا اپنے پاس بٹھائے۔ لیکن آج تو بس جو بیماریاں معاشرے کو لاحق ہیں وہ کیا ہیں ہم سب سمجھتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اولاد کو خدمت میں لگائے ماں باپ، تاکہ وہ ایسا متکبر نہ بنے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کہ ماں باپ کو گلاس پانی کا پلانے میں بھی وہ آر محسوس کر رہا ہو۔ وہ بدترین گھر ہے جس میں اپنی اولاد کو، بیٹے کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہے، تھک ہار کر آیا ہے، میں اس کا جوتا سیدھا کر دوں، میں اس کو دبا دوں، اس کو ابو کے پاس بیٹھ جاؤں یا اپنی ماں کے ساتھ اپنا کام کرا دوں۔ تھوڑا سا سکول کیا پڑھایا، بچی اور بچے عجیب مزاج ان کا ہو جاتا ہے کہ وہ گھر کا کام کاج تو اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہم جو ہے تھوڑی سی بات پر بات کرتے ہیں، وہ اتنا بڑا احسان جتلا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ پہلے والدین اپنی اولاد کو فرمایا تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب کی بھی بہترین قسم کی تربیت کرتے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری چیزیں انسان کو کرنی پڑتی ہیں، ادب سکھائے بغیر کام نہیں چلتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک کتا شکاری اس وقت شکار کر سکتا ہے اس کے ساتھ جب اس کی تربیت کرے گا، اگر تربیت نہ کرے تو اس کتے کا شکار حلال نہیں ہوتا۔ تو فرمایا تربیت اتنی لازمی چیز ہے، لیکن آج اس سے نظریں چرائی جا رہی ہیں، کسی اور کھاتے میں ڈال کر ہم امید رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ فرمائے مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا میں آج آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں۔ میں نے کہا سنائیں۔ اس نے کہا آج سے تقریباً 35 سال پہلے میں نے اپنے باپ کے ساتھ ایک کام کیا تھا، اور 35 سال کے بعد میرے بیٹے نے میرے ساتھ وہی کیا۔ میں نے کہا سنائیں۔ اس نے کہا ایک میرا رومال تھا، تو میں وہ رومال اپنے پاس رکھتا تھا، تو میرے باپ کا بھی ایسا رومال تھا۔ میں نے ایک دن اپنے باپ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رومال اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے چھپا دیا۔ گھر میں آئے، میری والدہ نے سے پوچھا تو میں نے کہا ادھر پڑا تھا، تو اس بچے کو تو پتہ تھا کہ میں نے چھپایا ہے۔ کہتا ٹھیک 35 سال کے بعد جب میرا بیٹا جوان ہوا اور اس نے میرے ساتھ وہی عمل کیا جو میں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، دنیا مکافات عمل ہے، انسان دیکھ لیں کہ میں نے کیا کچھ کرنا ہے۔ تو فرمایا اس حوالے سے ہم اپنے بیٹوں کو اگر ادب، احترام، ماں باپ کی خدمت سکھا کے جائیں گے تو پھر تو کس سے گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص خاک آلود ہو، وہ شخص خاک آلود ہو، وہ شخص خاک آلود ہو۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص جو ہے وہ خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ آج میری اور آپ کی نظریں اس اولاد پر صرف مال کے کمانے سے ہوتی ہیں، پھر وہی مال کا کمانا ہوتا ہے، پھر کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نیت یہ رکھا کریں کہ اولاد ماں باپ کے بڑھاپے کی سہارے کے لیے اللہ جل شان اس کو عطا کی ہوتی ہے، اور اگر سہارا بھی فرمایا نہ رہے اور اولاد جو ہے اڈار ہو کر بیوی کے ہاتھوں یرغمال ہو جائے
اور ماں باپ بیچارے ترستے رہ جائیں کہ میرا بیٹا میرے پاس آئے گا، بیٹھے گا، بات کرے گا، اور ایسی ہی زندگی سسک کے گزار دے گا، تو فرمایا کہ اس نے اپنی آخرت کو خراب کر لی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اكفنا بما شئت، اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔